آپ ایسے خط لکھتے تھے کھوسا صاحب فیس معاف کروانا؟ واز اٹ یوزول؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے پاکستان کی اور پاکستان کے تعلیمی اداروں کے لیے. ایک ایچ ایس ایم کالج تھا جس کی ہم پرنسپل اور جس کے ڈسپلن اور جس کے جو ایک کلاس تھی کیڈر اسٹوڈنٹس کی اور ایک ایکسلنس ایجوکیشن کی بھی، میں خود گورنر رہا ہوں، یہ تصور نہیں تھا کہ پرنسپل کے معاملات میں آپ اس طرح سے مداخلت کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا، اندازہ کیجئے گا کہ جو حکومت اوپر سے نیچے تک، اور ماشاءاللہ جو چیف منسٹر بار بار میرٹوکریسی کی بات کرتے ہیں، جو پرائم منسٹر ان کے چچا سبحان تعالیٰ ماشاءاللہ وہ بھی میرٹ کی بات کرتے ہیں. تو میرٹ کیا اسی چیز کا متقاضی ہے کہ گورنر جو ہے وہ مداخلت کرے ایک ایچ ایس این کالج کے پرنسپل کے معاملات میں، اس لیے کہ وہ بورڈ آف گورنرز کا سربراہ ہیڈ ہوتا ہے؟ اور صرف اس نے نہیں استعفیٰ دیا، مائنڈ یو بہت ہی جید قسم کے ایجوکیشنسٹ جو ہے، بابر علی صاحب نے بھی استعفیٰ دیا ہے. بابر علی بورڈ آف گورنرز، میرے وقت میں بھی وہ بورڈ آف گورنرز میں تھے اور وہ مدت مدید سے چلے آ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بابر علی کا کیا مقام ہے. انہوں نے بھی مجبور ہو کر ان کی اس گورنر صاحب کی اس حرکت کی وجہ سے، اور کس کے بیسس پہ، عہد چیمہ آپ بھی جانتی ہیں کس کا بندہ ہے، نواز شریف، شہباز شریف کا اور مریم بیوی کا ہے. سو دس از دا پرائم منسٹر اینڈ دا چیف منسٹر اینڈ ہز منسٹر. اب عہد چیمہ جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہیں انٹو دی افیئرز آف دی ایچ ایس این کالج لاہور، اور وہ تو ظاہر ہے کہ فارنر ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا پریشر کو؟ کیوں برداشت کرے گا؟ وہ ایجوکیشنل ایکسلنس پر کمپرومائز کرے گا، اس کا مطلب ہے. اور وہ جو ہے ان بچوں کو تو چونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، اور یہ تو ماشاءاللہ اربوں خربوں میں ویسے بھی کھیلتے ہیں، یہ اگر معاف کراتے ہیں تو پھر باقی بچوں کا کیوں کر جو ہے وہ ان سے لیا جا رہا ہے؟ ایک تو ڈیمانڈ جو ہے، ڈیمانڈ جو تھی کہ ہماری جگہ بھی رکھو اور ہم فیس بھی نہیں دینا چاہتے، یہ ڈیمانڈ ویلڈ ہے کہ نہیں ان یور اوپینین اینڈ آئی مین لیگل پوائنٹ آف ویو سے؟ سیکنڈلی، کیا گورنر پنجاب نے تجاوز کیا اپنے اختیارات سے؟ ڈیفینیٹلی تجاوز کیا ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ نشستیں، یہ سیٹیں جو ہے یہ میری مختص رکھیں، میرا لین رکھیں، یعنی وہ دوسرے بچوں کا حق مار رہے ہیں جو ان سیٹوں پر، کیونکہ دیکھیں میں خود رہا ہوں، لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے ہوتی ہیں. اگر آپ نے وہ سیٹس خالی رکھنی ہے اس لیے کہ ایک بڑے باپ کے بچوں کو آپ نے ابلائز کرنا ہے، وہ اس وقت کسی اور جگہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ سیٹیں میرے لیے خالی رہیں تاکہ میں جب آنا چاہوں تو میں سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد میری یہ نشستیں چلتی رہیں اور میں خالی رکھیں، تو آپ دوسرے بچوں کا حق مار رہے ہیں. یہ گورنر کو کوئی اختیار نہیں ہے. ہی مے بی دا بورڈ آف گورنرز، وہ تو پالیسی میٹرز ہوتے ہیں جو آتے ہیں، جو یا فنڈ کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو بورڈ آف گورنرز میں آتا ہے. یہ ایڈمنسٹریشن میں گورنر کا کوئی دخل عمل نہیں ہوتا. یہ پرنسپل اور ان کا اپنا مینجمنٹ جو کمیٹی ہوتی ہے ایچ ایس این کالج کی، وہ ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. اور اگر اس طرح سے گورنر صاحب مداخلت کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ ادارہ، یعنی وہ انسٹیٹیوشن، یعنی وہ کالج نہیں چل سکتا. تو یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارا کالج ہے. یہ اس میں جب ہوتا تھا کنونشن تو انڈیا سے تو کیا ساری دنیا سے آتے تھے جن کے بچے یہاں پڑھے ہوتے تھے، اینڈ دے ٹوک پرائڈ ان دس انسٹیٹیوشن اٹسیلف. تو یہ ایک اتنا بڑا نقصان کیا ہے انہوں نے یہ ایسی حرکت کر کے. میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب کو تو فوراً جو ہے سبکدوش کر دینا چاہیے اسی ایشو پر ہی، کہ وہ جو ہے، اور الٹا دیکھیں گورنر کی آڈیسٹی دیکھیں، وہ الزام لگا رہا ہے، وہ الزام پرنسپل پر لگا رہا ہے کہ جی یہ اتنے لاکھ فیسیں لیتا تھا، جب ہم نے آڈٹ کروانا شروع کر دیا تو یہ اس نے استعفیٰ دے دیا. شرم آنی چاہیے ایسی الزام ایک ایسے ٹیچر پر لگانے کے لیے جس نے اپنے اصول کی خاطر لاکھوں روپے کی تنخواہ کو، سیلری کو ٹھکرا کر اس نے استعفیٰ دے دیا. کبھی کوئی دیتا ہے؟ یہاں تو چپڑاسی استعفیٰ نہیں دیتا ہے. اور یہ گورنر صاحب اپنی اس کالے کرتوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی اس بھونڈی حرکت کو جسٹیفائی، اس غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی حرکت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے الٹا ان پر الزام لگا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں جوڈیشل انکوائری بیٹھے اس پہ، اور جوڈیشل انکوائری اس پہ
اگر تجاوز گورنر نے کیا ہے تو گورنر کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. نہ صرف گورنر کو سبکدوش ہونا چاہیے بلکہ گورنر کی انٹرفیئرنس، اللیگل انٹرفیئرنس، انٹروژن اینڈ میریٹوکریسی کو قتل کرنے کی پاداش میں ان کے خلاف پروزیکیوشن ہونی چاہیے. کیوں گورنر اس لیے مستثنا ہے کہ گورنر کو جو ہے، مجھے بھی استثنا تھا، کرمنل پروسیڈنگ سے استثنا تھا. جب آپ سبکدوش کر دیتے ہیں تو پھر آپ استثنا بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکتی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت سنگین ایشو ہے. یہ تعلیمی ایجوکیشنل سسٹم کو شاک کر کے اس نے رکھ دیا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے اس نے. اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ گورنر صاحب الٹا کاؤنٹر ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، ان پر الزام لگا رہے ہیں بونڈے کہ چونکہ اتنی تنخواہ لیتے تھے، ہم نے آڈٹ شروع کروایا تو انہوں نے جو ہے اپنا استعفیٰ دے دیا تاکہ اس اسکروٹنی سے، آڈٹ سے بچ جائیں اپنے آپ کو. یعنی یہ دیکھیں یعنی چور سے نال چتر بھی نال، یہ تو بہت ہی بونڈی حرکت ہے. مذمت کی جائے. سائفر کیس میں کچھ تو کامنٹس ایسے آئے، لوگوں کو لگا کہ شاید ریلیف ملنے جا رہا ہے. پھر سلمان صفدر صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے اپیلز کے فیصلے بھی آ جائیں گے اور بانی چیئرمین رہا بھی ہو جائیں گے. رہائی پاسبل ہے؟ اینڈ آئی ایم asking you صرف مقدموں کی بیس پہ بھی نہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری پالیٹکس انوالوڈ ہے. Do you think کہ رہائی ممکن ہے؟ فریحہ یہ تو میرے خیال میں 25 کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے جو عمران خان کو سائفر کیس میں اندر کیا ہوا ہے. بھٹو کو بھی جو ہے ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے ایٹم بام بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بھٹو نے یہی سائفر اس قسم کا ایک کاغذ جو ہے راجہ بازار میں لہرا کر، راول پنڈی میں لہرا کر کہا تھا کہ یہ دیکھو مجھے امریکہ سپر پاور دھمکی دے رہی ہے کہ ایٹم بام بند کروں. عوام سے اس نے جو ہے جو بھٹو صاحب کا ایک سٹائل تھا، انہوں نے اجازت لی اور در کرے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھٹو کو پھانسی لگا دیا. 45 سال کے بعد ہم نے تسلیم کیا کہ ہم نے اسے غلطی کی تھی. اب ڈونلڈ لو ایک جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ایک اسسٹنٹ جو ہے سیکٹری ہے کہ لیول کا بندہ جو ہے ہمارے اسد مجید کو دھمکی دیتا ہے کہ عمران خان کو اگر تم نے عدم اعتماد کے ذریعے چلتا کیا تو امریکہ تمہیں جو ہے معاف کر دے گا، وگرنہ یو ول فیس دا کانسیکوینسز. اب مجھے بتائیں اس کی ذرا مماثلت دیکھیں کہ کیا پاکستان کی اور اہمیت اس چیز کی متقع اس میں بھائی کون سا جو ہے، اور بار بار ہائی کورٹ نے کہا کہ کدھر ہے سائفر؟ اس کے متن کے بغیر آپ نے ایک شخص کو ٹرائل بھی کیا، سزا بھی کر دی، اور اس کا متن آپ نے عدالت میں کہیں دکھایا ہی نہیں ہے. But the question is کہ کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ he will be released، یا یہ ویسے ہی مرال آپ کو رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ 100% میں تو خود اس کیس میں موجود ہوتا ہوں، کل کے لیے لگا ہوا ہے. کل پھر ہم بیٹھیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ اگر ہمارے نام کے ساتھ شریف ہوتا تو یہ کب کب بری کر کے فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا. اب اس کو چونکہ سزا تو بحال رہ نہیں سکتی ہے، اب اس کو لمبا کیا جا رہا ہے، طوالت دی جا رہی ہے، کھینچا جا رہا ہے. آپ کتنا کھینچ سکتے ہو کھینچ لیں آپ، لیکن اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے وہ یہی ہوگا. کیونکہ آرٹیکل 129 کوئی بات چیت ہو رہی ہے قانون شہادت، مشکل معاملات طے کرنے کی، مشکلات آسان کرنے کی، کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ فریحہ ہمارے تو دیکھیں ہم تو بڑا کلیئر ہیں، مینڈیٹ عوام کا لوٹا دو اور کوئی ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے. ہم تو استحکام پاکستان چاہتے ہیں. سو یہ آپ کہہ رہے ہیں یعنی یہ بات چیت ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں، کہیں کہہ رہے ہیں یہ نہیں یہ دیکھیں بات چیت کرنے والوں کو پتا ہوگا. یا میرا نہیں خیال کہ خان نے ایک بات مجھے دو ٹوک کہی تھی کہ نہ میں ڈیل کروں گا، ڈیل کا انہوں نے لفظ کیا، نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا. میرا مرنا کیونکہ مراد سعید اعظم سواتی اور اب عمر سرفراز چیمہ کے پیپرز ایکسپٹ ہو گئے، لگا کہ شاید کوئی بات دیکھیے عدلیہ کو مجبور تھی، نہیں تو عدلیہ مجبور ہے، ان کے خلاف کوئی سزا نہیں ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. ان کی کاغذات نامزدگی غلط خارج کیے گئے تھے. ظاہر عدالت بالا عدالت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ پرٹیکولرلی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی پرویز الہی کے ایکسیپٹ کیے ہیں شاہد صاحب نے، جسٹس شاہد نے، وہ بڑے اپرائٹ جج ہیں. تو یہ جو ججز ہیں ظاہر ہے کہ وہ پھر کوئی قانون ہی دیکھیں گے نا. تو یہ تو قانون اور آئین کے مطابق ان کو جو ہے بحال کیا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ خان